وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ایک مسلمان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے ایک مسلمان کا تعلق اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اعزاء اقربا، اپنے دوستوں سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے اور یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ میں تمہارے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں، یعنی میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی ہوگی، تب ہی تم مومن کامل بن سکتے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تو آج سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت رکھوں گا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کے اعزاء اقربا سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت سب سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، یہی پرکھنے کا ایک آلہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ اولاد سے محبت رکھنا بہت اچھی بات، بیوی سے محبت کرنا بہت اچھی بات، اپنے دوستوں سے محبت کرنی چاہیے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے محبت کرنی چاہیے، لیکن کب تک؟ اس وقت تک جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو، جب والدین کا کہنا ماننے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی ہو، اپنی اولاد کا کہنا ماننے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اپنے دوستوں کا کہنا ماننے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، تو ایسی محبتوں کو اپنے پاؤں تلے روند دینا چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے منزل مسلمان کی یہ نہیں ہے، کوئی دوسری ہے، اور وہ منزل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کوئی بھی محبت فائق نہ ہونے پائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کوئی دوسری محبت بڑھنے نہ پائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اول نمبر پر ہونی چاہیے، پہلے نمبر پر ہونی چاہیے، سب کی محبتیں بعد میں ہونی چاہیے، اور بعد میں بھی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ دوسروں سے محبت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو، تبھی سمجھا جائے گا کہ میں اور آپ مومن کامل ہیں۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے یہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہمیں مومن کامل شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سرمایہ ایمان ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے لیے راہ نجات ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اپنا اندر کا دکھڑا سنایا، ارشاد فرمایا آپ سے بہت محبت ہے مجھے، جب تک آپ کو نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا، مجھے سکون نہیں ملتا، لیکن اے اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے بعد سب سے بزرگ اور برتر ہو،
قیامت کے دن اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا، آپ تو بہت اعلیٰ درجے پر ہوگے، آپ کے پاس میں کیسے پہنچ سکوں گا؟ آپ کی مجلس میں میری حاضری کیسے ہوا کرے گی؟ آپ کے چہرے کو جنت میں جا کر میں کیسے دیکھا کروں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو اپنے کانوں سے میں کیسے سنا کروں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے کو میں جنت میں جا کر کیسے دیکھا کروں گا؟ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی گزاری، یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ معلوم ہوا اگر واقعتاً نبی سے محبت ہے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں ساتھ ہونا میسر ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت مل جائے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اٹھنا بیٹھنا مل جائے گا۔ ہم بھی اپنی ان گنہگار آنکھوں سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں سے محبت کرتے ہوئے، والدین سے محبت کرتے ہوئے، اولاد سے محبت کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی محبت میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیارے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اگر نافرمانی ہو رہی ہو، اولاد روٹھے روٹھنے دو، ماں باپ روٹھے روٹھنے دو، پورا معاشرہ روٹھے ناراض ہونے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سب سے اول تھی، سب سے اول ہونی چاہیے، سب سے اول رکھنی چاہیے۔ یہی ہے ایمان کا تقاضا، اور یہی وہ محبت ہے کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیں بیٹھنا میسر کر دے گی۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ فرماتے ہیں صحابہ، جب ہم نے یہ حدیث سنی تو اس حدیث کو سن لینے کے بعد ہمیں وہ خوشی ہوئی ہے کہ کبھی ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ صحابہ کو تو سب سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ یہ کون ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب حدیث بیان فرمایا کرتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، چہرہ بدل جایا کرتا تھا۔ کسی نے کہا، حضرت آپ جب حدیث بیان فرماتے ہیں تو آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ فرمایا، جن لوگوں کو میں دیکھ کر آیا ہوں، صحابہ کو، اگر تم بھی ان کو دیکھ لیتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے ان کے چہرے کی کیا کیفیت ہوتی تھی تو تم یہ کہتے کہ آپ کو تو اور بھی زیادہ ادب کہنا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بہت ہی ہسمکھ تھے، لیکن جب حدیث پاک بیان فرمایا کرتے تھے روتے تھے۔ یہ کیفیت حضرات صحابہ سے سیکھی تھی ان لوگوں نے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعتاً محبت تھی، علماء دیوبند کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کھجور کی گٹھلیوں کو پیستے ہیں اور پیس کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ کسی نے فرمایا کہ حضرت مکے کی گٹھلیوں کو پیس کر اس چورن کا آپ کیا کرو گے؟ فرمایا کہ اس کو پھانکا کروں گا اور اس سے افطار کیا کروں گا۔ یہ کون ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ابھی مدینہ آنے میں کئی میل باقی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنا جوتا اتار دیتے ہیں، ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں اور ننگے پاؤں سنگلاخ زمین پر چلتے ہیں۔ جہاں پاؤں چلتے ہوئے پھک جائے، جہاں پاؤں پر آبلے پڑ جائیں، پاؤں زخمی ہو جائے۔ کسی نے کہا، اے قاسم، ابھی تو مدینے کی منزل بہت دور ہے، ابھی تو مدینے کا شہر بہت دور ہے، ابھی سے آپ نے چپل اتار دی ہے، پاؤں میں آبلے پڑ جائیں گے۔
پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا ہے پاؤں میں آبلے پڑتے ہیں، پڑ جانے دیجئے، پاؤں زخمی ہوتے ہیں، ہو جانے دیجئے، میں ڈرتا ہوں کہیں یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اس گلی سے اور اس منزل سے گزرے ہو، قاسم نانوتوی کا گستاخ قدم وہاں کہیں پڑ نہ جائے۔ یہ تھے ہمارے علماء، یہ تھے ہمارے صحابہ جو آپ علیہ السلام سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ اور بات بھی یہی ہے، انہی کی محبت میں سب کچھ ملتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی محبت ہی سب کچھ ہے، شرط اول ہے ایمان کی۔ فرماتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی سے پیار کریں، اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں۔ آپ علیہ السلام کی باتوں کو مانتے ہوئے، آپ علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے بہت ساری مسائل، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے۔ تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، مرضی حق پر نظر رکھ اپنی کمزوری نہ دیکھ، مرضی حق پر نظر رکھ اپنی کمزوری نہ دیکھ۔ انسان کو چاہیے سارا معاشرہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، ہونے دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ٹوٹے، اللہ کا فرمان نہ ٹوٹے، ساری دنیا ٹوٹ جائے، اولاد ٹوٹ جائے، ماں باپ ٹوٹ جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع انہی کی کہنی ہے۔ ہاں ماں باپ کی اتباع کی جائے گی، کب کی جائے گی؟ تب کی جائے گی جب اللہ کے نبی کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ بیوی سے محبت کی جائے گی، اس کی باتوں کو مانا جائے گا، لیکن کب مانا جائے گا؟ جب اس کی بات کو ماننے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ یہی ہے ترازو ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت عطا فرمائے۔